غزہ میں ملبے سے مزید 2 لاشیں نکال لی گئیں۔ شہداء کی مجموعی تعداد 69,200 کے قریب پہنچ گئی۔ جنگ بندی کے پہلے ماہ میں 282 کے خلاف ورزیاں کی گئیں۔ جنگ بندی کے باوجود امداد میں رکاوٹوں سے صورتحال مزید خراب۔ سردیوں کی بارش ہوئی تو کمزور نظام مکمل بیٹھ جائے گا۔ حماس کے ترجمان حازم قاسم نے کہا کہ اسرائیلی فوج نے معاہدے کی دھجیاں بکھیر دیں، زرد لکیر کو طے شدہ نقشے سے آگے پھیلا دیا۔ اسرائیلی پارلیمنٹ میں فلسطینی قیدیوں کے لیے سزائے موت کے متنازع بل کی ابتدائی منظوری۔ بل کی 39 ارکان نے حمایت اور صرف 16 نے مخالفت کی۔ انتہا پسند وزیر ایتمار بن گوئر نے بل کی منظوری کو تاریخی لمحہ قرار دے دیا۔ پارلیمنٹ میں مٹھائی بانٹنا شروع کر دی۔ امریکہ اور شام کے تعلقات میں بڑی تبدیلی۔ شامی صدر احمد الشرع کی وائٹ ہاؤس میں امریکن صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے اہم ملاقات۔ 2 طرفہ تعلقات، علاقائی امن اور بین الاقوامی امور پر بات چیت۔ امریکن صدر نے شامی صدر کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ انہیں احمد الشرع پسند آئے اور وہ شام کی کامیابی کے لیے ہر ممکن کوشش کریں گے۔ ملاقات کے فوری بعد امریکی محکمہ خزانہ کا شام پر قیصر ایکٹ کے تحت عائد پابندیاں 6 ماہ کے لیے ختم کرنے کا اعلان۔ سندھ بھر میں دفعہ 144 نافذ۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ہر قسم کے اجتماع، جلسے، جلوسوں اور احتجاج پر پابندی ہوگی۔ خلاف ورزی کرنے والے کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ محکمہ داخلہ سندھ کے مطابق امن و امان برقرار رکھنے کے لیے اقدام ناگزیر تھا۔ جنوب وزیرستان میں وانا کیڈٹ کالج پر دہشت گردوں کا حملہ ناکام۔ سیکیورٹی فورسز کا فیصلہ کن کلیئرنس آپریشن۔ تمام طلبہ اور اساتذہ کو ریسکیو کر لیا گیا۔ حملے کے دوران 525 کیڈٹ سمیت 650 افراد موجود تھے۔ کالج کے اندر چھپے 3 خارجی دہشت گردوں کے خلاف آپریشن۔ تینوں خارجیوں کا تعلق افغانستان سے بتایا جا رہا ہے۔ دہشت گرد ٹیلی فون پر مسلسل افغانستان سے ہدایات لے رہے تھے۔ گزشتہ روز افغان خوارج نے کالج کے مرکزی گیٹ پر بارود سے بھری گاڑی ٹکرائی تھی۔ 2 خوارجیوں کو موقع پر جہنم واصل کر دیا گیا تھا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا پاک فوج کو خراج تحسین، کہا کہ سلام ہے مادر وطن کے محافظوں کو جو قوم کے نونہالوں کا حفاظتی حصار بنے۔ وانا کیڈٹ کالج دہشت گرد حملے کی CCTV فوٹیج سامنے آ گئی۔ کالج کے گیٹ پر خودکش دھماکہ کیا گیا۔ دھماکے سے کالج کا مرکزی دروازہ مکمل طور پر منہدم ہو گیا۔ قریبی عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ سیکیورٹی ذرائع کا بتانا ہے کہ دہشت گردوں کے مکمل خاتمے تک سیکیورٹی فورسز کا آپریشن جاری رہے گا۔ کیڈٹ کالج 8 کلاس اسٹوڈنٹ یم میشی کیم نن 5 بجے حمله وشوله په دا کې پاکستان آرمی د میشي ډیره قرباني وکړله ماشاءالله میش ټول اسټوډنټ محفوظ پاکستان آرمی زندہ باد۔ میرا نام رومان خان ہے اور میں وانا کیڈٹ کالج میں 10th کلاس میں پڑھتا ہوں۔ دہشت گردوں کا سامنا ہوا تھا، کیڈٹ کالج پر حملہ کیا تھا۔ ہماری فورسز کی بر وقت کارروائی پر دہشت گرد مارے گئے اور ہم سارے کیڈٹ محفوظ ہیں ماشاءاللہ۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔ وانا کیڈٹ کالج میں دہشت گردوں کے بزدلانہ حملے کے خلاف طلبہ کے حوصلے بلند۔ طالب علم نے کہا دہشت گرد چاہتے ہیں کہ بچوں کو تعلیم سے محروم رکھ کر اپنے شیطانی خیالات نافذ کر سکیں۔ مقامی افراد نے کہا کہ افغانستان میں موجود طالبان رجیم پختونوں کو تعلیم سے محروم رکھنا چاہتی ہے۔ فوج نے بروقت کارروائی کر کے سینکڑوں طلبہ کو ریسکیو کیا۔ اسلام آباد میں بھارتی اسپانسر فتح خوارج کا بزدلانہ وار۔ G11 کچہری کے قریب خودکش دھماکہ، 12 افراد شہید، پولیس اہلکاروں سمیت 36 زخمی ہوئے۔ CCTV فوٹیج GTV نیوز کو موصول۔ مبینہ خودکش بمبار کا سر مل گیا۔ دھماکے کے بعد گاڑی میں آگ بھڑک اٹھی۔ دھماکے سے قریب کھڑی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کو بھی نقصان پہنچا۔ ابتدائی معلومات کے مطابق خودکش حملہ آور نے ضلع کچہری میں داخل ہونے کی متعدد بار کوشش کی۔ ناکامی پر خودکش حملہ آور نے قریب کھڑی پولیس وین کے ساتھ ہی خود کو اڑایا۔ اسلام آباد بار ایسوسی ایشن کا کل اسلام آباد کی عدالتوں میں مکمل ہڑتال کا اعلان۔ خودکش حملہ آور باجوڑ میں رہائش پذیر تھا۔ حملہ آور پیر ودھائی سے موٹر سائیکل پر G11 کچہری پہنچا۔ حملے کی ابتدائی رپورٹ تیار۔ خودکش حملہ آور نے چادر اوڑھ رکھی تھی۔ IG اسلام آباد کے مطابق دھماکے میں 8 کلو گرام بارودی مواد اور بال بیرنگز استعمال کیے گئے۔ شواہد کے مطابق حملہ آور ایک ہی تھا۔ پہلے اس نے کچہری میں اندر جانے کی کوشش کرنے کا پلان کر رہا تھا، بیکاز وہ ویٹ کر رہا تھا کہ کس ٹائم جائے گا، اور اس کے بعد جب پولیس کی گاڑی آئی ہے تو اس نے یہ حملہ پولیس کی گاڑی پہ کیا۔ یہ اب ہم نے پہلی پرائرٹی میں ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو آئیڈینٹیفائی کریں وہ کون ہے۔ میں آپ کو شور کراتا ہوں کہ ہم اگلے چند گھنٹوں میں اس کو آئیڈینٹیفائی کر لیں گے۔ حملہ 12:39 پر ہوا۔ خودکش حملہ آور کچہری کے اندر جانے کا پلان کر رہا تھا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا حملہ آور نے موقع نہ ملنے پر پولیس وین پر حملہ کیا۔ کچہری میں داخل ہونے والے ہر شخص کی چیکنگ ہوتی ہے۔ صدر مملکت آصف زرداری وزیر اعظم کی اسلام آباد کچہری دھماکے کی مذمت۔ جاں بحق افراد کے لواحقین سے دلی ہمدردی اور تعزیت کا اظہار۔
वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मुझ समेत पूरी कौम की तमाम हमदर्दियाँ शहदा के अहल खाना के साथ हैं। धमाके के जिम्मेदारों के फर किरदार तक पहुँचा कर ही दम लेंगे। रियासत को जो है वो इसको एक पैगाम समझना चाहिए कि इस वक्त अफगानिस्तान में बैठे दहशतगर्द जिनकी अफगान हुकूमत जो है पुश्तनाई कर रही है, वो इस जंग को जो है उसका जो टेम्परेचर जो है उन्होंने इंक्रीज़ कर दिया है। अंदाजा था हम पर दबाव डालने के लिए ऐसी कोई हरकत की जाएगी। दहशतगर्दी अब तक सिर्फ सरहदी इलाकों तक महदूद थी। रियासत को इस्लामाबाद में दहशतगर्दी का एक पैगाम समझना चाहिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ कहते हैं तालिबान रजीम की पुष्टपनाही से दहशतगर्दों ने टेम्परेचर बढ़ा दिया। पाकिस्तान दहशतगर्दाना कार्रवाइयों का भरपूर जवाब देगा।